جب انسان دوسروں کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اس کی پکڑ ضرور کرے گی۔ دیر سویر بھلے ہو جائے مگر حساب کا دن ضرور آئے گا۔ اللہ کے انصاف سے بھرپور ایسا ہی ایک سچا واقعہ۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی معیاری اور اچھی کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ ماما جان، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، میرا گھر اجڑ گیا ماما، میں برباد ہو گئی۔ رویل روتی پیٹتی آئی تھی اور ماں سے لپٹ کر پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ بوکھلائی سے رومانہ کے ذہن میں کسی انہونی کے ہونے کے خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ رویل کیا ہوا؟ بوکھلاہٹ میں بیٹی کو خود سے الگ کرنے کی صحیح کرتی رومانہ کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ داؤد نے مجھے طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے۔ اس کی آواز اتنی تو بلند تھی گویا آسمانوں پر بھی سنی گئی ہو۔ رومانہ کو لگا تھا کہ اس کی سماعتوں پر کسی نے ایٹم بم گرایا ہو۔ اتنے زور کا دھماکہ سماعتیں مفلوج ہو گئی تھیں اور بصارت بھی چھن گئی۔ کچھ پل کے لیے تو رومانہ کو واقعی نہ کچھ سنائی دیا نہ سجھائی، سارا منظر ہی دھندلا گیا۔ صحن کا بڑا گیٹ پورا کھلا تھا، کچھ آدمی اندر داخل ہوئے تھے، پیچھے ایک ٹرک سامان سے لدا ہوا۔ رویل ڈھپ سے صوفے پر گر گئی تھی۔ رومانہ لڑکھڑاتی ہوئی لاؤنج کے دروازے پر آئی تھی۔ منٹوں میں تمام صحن فرنیچر سے بھر گیا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اسد صاحب جھکے کندھوں کے ساتھ آئے تھے اور لاؤنج کے دروازے پر کھڑی اپنی شریک حیات پر ایک قہر آلود نظر ڈالی تھی۔ باپ کو دیکھ کر رویل پھر چلانے لگی تھی۔ میں بہت روئی تھی، اس کے آگے کتنے واسطے دیے تھے کہ مجھے طلاق مت دو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ بیٹی کی چیخ و پکار رومانہ کو ہوش میں لائی تھی۔ سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ اس کی تمام تدبیریں جو انہوں نے اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے آزمائی تھیں، سب بیکار اور رائیگاں گئی تھیں۔ بیٹی کی خوبصورتی بھی کام نہ آئی، اس کی اعلیٰ یونیورسٹی کی حاصل کردہ ڈگری بھی فیل ٹھہری اور مال و دولت بھی بیٹی کا گھر نہ بچا سکی۔ کتنا مان تھا انہیں اپنی بیٹی کی خوبصورتی پر، ذہانت پر، تعلیم، دولت اور خود اپنی ذات پر کہ جس نے ہمیشہ جو سوچا وہ کر دکھایا، جو چاہا پا لیا۔ انہیں لگتا تھا ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہے، وہ اپنی عقل استعمال کریں اور جس سے چاہیں جو بھی فائدہ اٹھائیں۔ میکہ ہو یا سسرال، بھائی ہو یا دیور، ہر جگہ ان کی شہزوریاں چلتی تھیں۔ ان کا شاطر ذہن ہر جگہ کارگر ثابت ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ الٹ پلٹ سا ہو گیا تھا۔ جس جگہ دوسروں کی تباہی کا سامان کیا جاتا تھا وہ گھر خود ہی تباہی کی نظر ہو گیا تھا۔ جہاں دوسروں کی بربادی پر قہقہے گونجتے تھے وہ جگہ اب ماتم کدہ بن گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسجد؟ آپ نے خاموشی سے بیٹی کو اجڑتے دیکھ لیا۔ وہ شوہر کا گریبان پکڑ کر رو رہی تھی۔ بیٹے کا دکھ کم تھا جو ظالموں نے میری بیٹی کو ماں نہ بننے کی اتنی بڑی سزا دے دی۔ یہ سارے دکھ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ میرے اللہ، تجھے بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ میری معصوم بچی اجڑ گئی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ صدمے کی شدت سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایک نظر اپنی زندگی پر ڈالو رومانہ بیگم، تمہیں یاد آئے کہ تم نے لوگوں کی ہستی بستی زندگیوں میں کیسے دکھ بھرے تھے، اور اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور یقیناً اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ رومانہ ان عورتوں میں سے تھی جنہیں میکہ اور سسرال دونوں جگہوں پہ مستحکم حیثیت حاصل تھی۔ ماں باپ کے گھر بڑی بیٹی اور سسرال میں بڑی بہو، یعنی قدرت نے اسے حکمرانی کا خوب موقع فراہم کیا تھا۔ شوہر بہت شریف النفس تھے، انہوں نے گھر کے تمام تر اختیارات بیوی کو سونپ دیے تھے، کیونکہ بظاہر وہ ایک سگھڑ اور عقلمند عورت تھی، مگر ان کا اصلی چہرہ تو اسجد کو بڑی دیر بعد نظر آیا تھا، جب احمد ان کے چھوٹے بھائی کی دلہن گھر آئی تھی۔ پہلے پہل تو وہ دیور کی شادی کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ساس سسر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، نندیں بھی کچھ سادہ لو تھیں اور رہتی بھی اتنی دور تھیں کہ کئی مہینے میکے نہ جھانکتیں۔ مگر بھائی کی شادی کو لے کر جب دونوں نندیں فکر مند ہوئیں تو رومانہ نے بڑی چالاکی سے یہ بیڑا اپنے سر لے لیا اور ایک جگہ دیور کا رشتہ طے کرا دیا۔ یوں سب کی نظروں میں بھی اچھی ہو گئیں۔
سحرش توقع سے زیادہ سگھڑ، سلیقہ شار، خوش گفتار اور معاملہ فہم ثابت ہوئی، جس نے جلدی ہی سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اس نے شادی میں آئی نندوں کو زبردستی کچھ دن روک لیا اور تمام گھریلو امور میں بھی پیش دی۔ رومانہ کو یہ گوارا نہ تھا، سو نندوں کے جانے کے بعد انہوں نے سحرش کو ہر کام سے دستبردار کرتے ہوئے صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا۔ خود تمام کام صبح سویرے ہی کر لیتی اور سحرش کو کام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ سب لوگوں کو وہ یہ بتاتی کہ 4 دن سب کی آگے ہو کے سب کی نظروں میں اچھا بن رہی تھی۔ انہوں نے تمام لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی کے بیج بو کر دیورانی کے لیے سب کا دل کھٹا کر دیا۔ 2 سال تک جب احمد کی اولاد نہ ہوئی تو رومانہ کے دل میں خوش فہمی نے سر اٹھایا۔ زبردستی دیورانی کو ڈاکٹر کے ہاں لے گئی۔ یہ سحرش کی بد نصیبی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کے ماں بننے کا امکان 10% ہے، علاج کرانے سے ممکن ہے کچھ بہتری آ جائے۔ رومانہ کے ہاتھ اس کی کمزوری آ گئی۔ انہوں نے اسے بانجھ منوس کہہ کر دیور کا دل بھی اس سے کھٹا کرا دیا اور نندوں کو بھی اکسایا کہ بھائی کی دوسری شادی کر دیں۔ سحرش اور احمد کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے اور ایک دن احمد نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی۔ روتی پیٹتی سحرش نے احمد کے ہاتھ جوڑے، واسطے دیے، مگر بھابھی کی شہ پر انہوں نے بیچاری سحرش کی کوئی فریاد نہ سنی۔ انہوں نے دیور کا دوبارہ رشتہ کرانے میں کوئی جلدی نہ کی اور اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ احمد کو بلڈ کینسر ہوا اور 2 ماہ بعد وہ چل بسا۔ یوں رومانہ کا ہر راستہ صاف اور کھلا تھا۔ سحرش کی بربادی اور احمد کی موت پر ان کے چہرے پر کمینی سی خوشی دیکھ کر اسجد صاحب کو ڈائن لگنے لگی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کی خاطر انہیں گھر سے نہ نکال سکے۔ تم نے اس بے ضرر عورت کی محرومی کو تماشا بنا کر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکلوایا تھا، تو دیکھو قدرت کا انصاف، آج وہی سب ہماری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ تم میرے بھائی کو بے نام و نشان دیکھنا چاہتی تھی اور تمہاری نحوست سے وہ بے نام و نشان ہو گیا، اور پھر اللہ نے تمہارا بیٹا تم سے چھین کر تمہیں بے وارث کر دیا۔ دیکھ لو رومانہ بیگم، تم نے ایک کمینی سی خوشی اور ہر چیز پر اپنی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کسی کا گھر برباد کیا تھا، تو آج تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا ہے۔ حقیقت تم ایک ڈائن ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں تباہی آئی، اور آج بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ میری اولاد کی تباہی ہے۔ اذیت کے لبوں پر بڑی تلخ مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں نمی تھی، اور رومانہ نے اپنا انجام اس دنیا میں ہی دیکھ لیا تھا۔ انسان جب کسی کو بلا وجہ دکھ دیتا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد بھول جاتا ہے اور خود کو بہت راست باز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی زیادتی کبھی نہیں بھولتی۔ اگر وہ گناہ گار کو گناہوں کے باوجود سب کچھ نوازتا رہتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ دے کر آزماتا ہے کہ بھلا انسان کیسے اس کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت اور مرتبے کو کسی کمزور کو گرانے میں صرف کر دیتا ہے، اپنی دولت کو دوسروں کی بربادی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر ایک دن وہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے نہ عقل کام آتی ہے، نہ شکل، نہ دولت، نہ حیثیت۔ جس نے جیسا بویا ہوتا ہے ویسا ہی فصل تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔